وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل على محمد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المسيح المبين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پر ہوجی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے نزل علی محمد. سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیجئے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے آج 27ویں شب کو قرآن پاک تراویح میں مکمل کیا اور آپ لوگوں نے سنا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یاد رکھیے آپ لوگوں کی عید کے دن ہوگی، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں حافظوں کی عید اسی دن ہو جاتی ہے جس دن وہ تراویح قرآن کو مکمل کر لیتا ہے. اس کی خوشی صرف وہی جان سکتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے. کتنی محنت اور کتنی لگن سے اگر میں حافظ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، لیکن تھوڑی سی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ امام بھی میں ہی ہوں اور حافظ بھی میں ہی ہوں. تو میری اوپر ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ حافظ کی بھی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں کہ کتنی کٹھنائیاں ہوتی ہے اور کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے. آپ لوگ بہت مبارکباد کے لائق ہو کہ آپ لوگ اتنے ضعیف ہو کر کے بھی آپ نے ایک گھنٹہ کھڑے رہ کر کے آپ نے تراویح سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تراویح کو اور اس قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز سامعین کرام، میں آج تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حافظ کی فضیلت کیا ہوتی ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے. آپ حضرات آتے ہیں اور تراویح سن کر کے چلے جاتے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں یہ آج کی محنت نہیں ہے، بہت دنوں سے محنت کے حافظ کرتا ہے اور کرنے کے بعد جب تراویح کا ٹائم آتا ہے تو 6 مہینہ پہلے سے کئی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یاد رکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو ایک آیت حافظ قرآن میں سے پڑھ نہیں سکتا. ایک آیت پڑھنے کے بعد وہ بھول جائے گا. بھولنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام سے بھول ہوئی. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل نہیں ہوتا. انسان ایک آیت پڑھنے کے بعد بھول جاتا، اگلی آیت انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے حافظوں پر، اگلی آیتیں یاد ہوتی چلی جاتی ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا؟ یہ اللہ کا فضل ہے. آپ یاد رہنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آیت کریمہ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کا ذہن میں خیال لانا پڑتا ہے. آیت کریمہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے
کا زیادہ